السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول محبت ہو گئی بائے اشتیاق احمد، قسط نمبر 13 میں بھی خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ کہتی ہے کہ میں موت کی حد تک سنجیدہ ہوں۔ یہ خیال نہ کریں کہ میرے چہرے پر مسکراہٹوں کے بادل تیر رہے ہیں، یہ تو میں اپنے چہرے پر زبردستی چپکا کر لائی ہوں تاکہ آپ پہلی ملاقات میں مجھ سے مایوس نہ ہو جائیں۔ میرے خیال میں آپ حد درجے عجیب لڑکی ہیں۔ آپ نے اب تک اپنا تعارف تک نہیں کرایا اور عشق کا دعویٰ کر بیٹھی ہیں۔ ہے کوئی تک کی بات؟ تعارف کی کیا بات ہے؟ لیجیے کرا دیتی ہوں۔ میں ہوں سیما نعمان۔ میرے والد شہر کے کامیاب بزنس مین ہیں اور سردار نعمان کہلاتے ہیں۔ میرے والد آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے کیونکہ وہ صرف میری خوشی میں ہی خوش ہوتے ہیں۔ جب میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ کو پسند کر کے میں نے ان کا کام آسان کر دیا ہے تو بہت خوش ہوں گے۔ کیا واقعی؟ مارے حیرت کے میرے منہ سے نکلا۔ یقین نہیں تو آج ہی تجربہ کرا دیتی ہوں۔ نہ بابا، مجھے تو اس طرح لگے گا ڈر، کہیں انہوں نے جھاڑ وڑ پلا دی تو کیا بنے گا؟ سیما کی پسند کو وہ جھاڑ پلائیں گے؟ ناممکن۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کیے دیتی ہوں کہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ان کا سب کچھ میرا ہے، بھلا وہ کیوں میری مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے لگے؟ جبکہ انہیں معلوم ہے وہ اس دنیا میں آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، تو کیوں نہ اپنی بیٹی کے لیے خوشیوں کے سامان ہی سما کر جائیں۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ ان کو کسی مجذوب کی بڑھ تو نہیں سمجھ رہے؟ میں ان باتوں کو ایک شوق و شنگ لڑکی کی باتیں خیال کر رہا ہوں جو کسی بھی وقت بالکل یہی الفاظ کسی دوسرے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ ناممکن۔ میری آنکھوں کو تو پسند ہی ایک چہرہ آیا ہے۔ آج سے پہلے میں سوچا کرتی تھی آخر وہ کون ہے جو مجھے پسند آئے گا۔ کالج میں بھی یہی سوچا کرتی تھی۔ یہاں آئی ہوں تو اس سوچ نے میرا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا، لیکن جو ہی میں نے آپ کو دیکھا میری سوچ پر لگا کر اڑ گئی۔ میں نے فوراً جان لیا یہی تو وہ چہرہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ گویا آپ کے نزدیک معیار صرف چہرہ ہے، چہرے کے نقوش ہیں۔ ہرگز نہیں، چہرے سے میری مراد ایک پورا انسان ہے۔ اس میں اس کی عادات بھی آ جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں، میں نے کئی دن تک نہایت ہی خاموشی سے اور چوری چھپے آپ کا جائزہ لیا ہے۔ آپ کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی ہے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی گویا میں نے بولنے کا موضوع نکال لیا۔ یعنی صرف حیرت اور خوشی نہیں، اس کا منہ لٹک گیا۔ یہ انصاف نہیں، میں سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کہا؟ یہ انصاف نہیں؟ میری کون سی بات کو آپ نا انصافی کہہ رہے ہیں بھلا؟ آپ نے میرا نہایت ہی خاموشی سے کئی دن تک جائزہ لیا اور مجھے کسی قسم کا کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں۔ وہ بھی یک تلک سنجیدہ ہو گئی۔ تب پھر مجھے کچھ دن کے لیے مہلت دیں۔ اچھی بات ہے۔ اور پھر میں نے واقعی اس کی حرکات سکنات کا جائزہ لیا۔ وہ ہر لحاظ سے حسین نظر آئی، یہاں تک کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور میں کر بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ تو ایک طرح سے عین خوش قسمتی تھی۔ میری طرف سے مثبت جواب ملتے ہی وہ بولی، یہ ہوئی نا بات، ویسے بھی مجھے امید یہی تھی۔ اب ہماری شامیں ایک ساتھ گزرنے لگیں۔ ہمارا رومان پوری یونیورسٹی میں جلد ہی مشہور ہو گیا۔ سیما کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں مجھے کہہ دیا تھا، میرے پاپا میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ انہوں نے زندگی کا ساتھی چننے کے لیے مجھے پوری طرح سے آزادی دی ہے۔ میں نے پہلی ملاقات کے بعد ہی انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ سن کر خوش ہوئے تھے اور اب وہ آپ سے ملنے کے لیے بری طرح بیتاب ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری پسند کیسی ہے۔ بہتر ہوگا اس معاملے میں آپ بھی اپنے گھر والوں سے بات کر لیں۔ اس پر میں نے اسے بتایا، میرے گھر والے اس قدر روشن خیال نہیں ہیں، تاہم میری مرضی کے خلاف وہ کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں موقع ملتے ہی بات کروں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ 2 دن بعد ہی اس نے کہا، آج میرے پاپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا، واقعی؟ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں جناب، 100% واقعی۔ وہ شوق انداز میں مسکرائی اور پھر میں اس کی کار میں بیٹھ کر
اس کے گھر گیا۔ ان کی کوٹھی بہت ہی خوبصورت عظیم الشان تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اس کے پاپا بہت بڑے کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی اور اولاد بھی صرف ایک سیما تھی۔ گویا ساری دولت کی وہ تنہا مالک تھی۔ اس بات نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں نے سوچا سیما کے پاپا ضرور یہ خیال کریں گے میں نے ان کی بیٹی کو ان کی دولت کے لیے پھنسا لیا، جبکہ یہ بات نہیں تھی۔ سیما نے تو خود ہی میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر دولت مند باپ کی بیٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ پر پہنچ کر کار سے اترتی، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھہریے سیما۔ ہاں کہیے۔ واپس چلیے، میں نے فی الحال آپ کے پاپا سے ملاقات کا ارادہ طور کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ پہلے کار بیک کر لیں، پاپا کو موبائل کے ذریعے بتا دیں کہ آج کی ملاقات ملتوی ہو گئی ہے۔ اب یہ ملاقات پھر کسی دن ہوگی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ پہلے یہاں سے چلیے تو صحیح۔ لیکن پاپا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہر درجے باقاعدہ انسان ہے، پروگرام کے خلاف ہر بات ناگوار گزرتی ہے انہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور جلد ہی وضاحت کر دوں گا۔ آپ یہاں سے چلیے اور انہیں فون پر پروگرام میں تبدیلی کا بتائیے، پھر میں آپ کو وجہ بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے پاپا بہت ناخوش ہوں گے۔ مجھے خود اس بات کا احساس ہے، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ اور پھر وہ مجبور ہو گئی۔ اس نے کار بیک کی، پھر کچھ دور آ کر اپنے پاپا کو فون کیا اور بولی، ہیلو پاپا، مجھے بہت افسوس ہے، ہم آپ کی طرف چل چکے تھے اور کوٹھی کے نزدیک پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک یوسف کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں۔ اگر ان کی طبیعت بالکل سنبھل گئی تو میں انہیں ساتھ لے آؤں گی، ورنہ یہ پروگرام اب چند دن بعد ہوگا۔ دوسری طرف کا فون سن کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ میری طرف مڑتے ہی بولی، اب چلیے، کہاں چلنا ہے؟ پاپا سے تو میں نے اجازت لے لی۔ آپ نے اچھا کیا، لیکن آپ کو ہوا کیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس قدر دولت مند باپ کی بیٹی ہیں، اور ہیں بھی اکلوتی اولاد۔ گویا آپ اپنے بابا کی ساری دولت اور جائیداد کی مالک ہیں۔ ان حالات میں کون آپ سے شادی نہیں کرنا چاہے گا؟ لیکن بیبی، میں لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے نہیں سن سکتا۔ یہ ہے یوسف سلیم جس نے ایک کروڑ پتی لڑکی سے شادی کی۔ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ میں نے دولت کی وجہ سے آپ کو پھانسا ہے، جبکہ بات اس کے الٹ ہے۔ میں نے آپ کو نہیں، آپ نے مجھے پھانسا ہے۔ مجھے تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ کتنے بڑے دولت مند باپ کی بیٹی ہیں۔ لہٰذا سیما صاحبہ، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم سوری۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو آپ یعنی مجھے ٹھکرا رہے ہیں؟ اسے جس سے شادی کرنے کے لیے 1 درجن سے زیادہ نوجوان پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح مجھے اپنی طرف متوجہ کر لے۔ لیکن میں نے انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالی، اس لیے کہ مجھے آپ پسند ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کی دولت سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ پاپا سے کہہ دیں میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، یہاں تک کہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔